الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے 54 سال بیٹے پر ہم ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار والدین کو جوان بیٹوں کے اس صدمے سے محفوظ رکھے۔ یہ درس کربلا سے ملا ہے۔ کربلا والوں نے کربلا میں جوانوں کی قربانیاں دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی جوانیوں کو بچایا ہے، اور اس لیے یہ دکھ عام انسان ہو، نبی ہو، امام ہو، دکھ پریشانی اولاد ہے، لیکن یہ بیماریاں اور یہ تکلیفیں یہ پروردگار کی طرف سے ہیں۔ یعنی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کا جوان بیٹا اگر مر جاتا ہے یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ نیگیٹو سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ نے کوئی ایسا برا کام کیا۔ نہ، اب دیکھیں نبیوں کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک دوسرے کے قاتل۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی میں فرق تھا؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم ترین نبی، لیکن بیٹا کنعان کہ جب باپ کی بات کو مان نہیں رہا، کشتی میں بیٹھ رہے، جب غرق ہونے لگا، باپ ہے، بیٹا ہے، محبت ہے، تو آواز قدرت کی پر عرض کی پروردگار ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اسے بچا لے۔ آواز قدرت ہے، اے نوح یہ تمہارے اہل سے خارج ہو گیا، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اولاد کا دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں اور بیماریوں میں مبتلا ہونا، یہ پروردگار اس کے والدین کو اجر دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ اور یہ اگر کوئی بندہ کی اولاد قبلہ صاحب کا بہت مقام، بہت عزت، یعنی یہ سمجھ لے کہ حقیقی جو عالم کا کام ہوتا ہے انسان کو خوف خدا پیدا کر کے اللہ کی طرف اور اللہ کی مخلوق سے محبت کی طرف درس دینا، اس سے بڑا کوئی درس نہیں دیا جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ عظیم انسان، قوم کا سرمایہ، اور اس دکھ میں ہم اس کے برابر کے ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بیٹے کے درجات بلند فرمائے۔ لہٰذا یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے جسے انعام دینا چاہتا ہے، ان کی اولاد کو بھی اس قسم کی تکلیفوں میں۔ اللہ کی ذات نے حضرت ایوب نبی بڑا صابر نبی تھے، اب آزمائش ہوئی، اتنی بڑی بیماری میں مبتلا کی، اور یہ جو اللہ عطا کرتے ہیں نا یہ درجات، اور یہ عام انسانوں کے پاس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا دعا کرے کہ خالق کائنات ہم سب کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے۔